جب بھی کبھی کسی دور میں کوئی جھوٹا مدعی نبوت آیا، امت مسلمہ نے دیوانہ وار میدان میں اتر کر اپنے ایمان کا تحفظ کیا، اپنے ایمان کا دفاع کیا، مسلمانوں کے ایمان کا دفاع کرتے ہوئے اس جھوٹے مدعی نبوت کے سامنے بند باندھا۔ چنانچہ ہندوستان کی سرزمین پر 1840 میں غلام مرتضیٰ نامی شخص کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد رکھا گیا۔ 1881 میں یہ غلام احمد نامی شخص مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانا اور پہچانا گیا۔ سن 1901 میں اس جھوٹے مدعی نبوت نے نبی علیہ السلام کے منصب پر نقب لگانے کی ناپاک اور ناکام کوشش کی۔ سن 1901 میں اس نے دعوی نبوت کیا۔ سن 1908 میں جہنم واصل ہوا۔ ہمارے ایمان، عقیدے اور نظریے کے خلاف، قرآن سے متصادم، حدیث پیغمبر کے مخالف، اصحاب پیغمبر کے نظریے سے دور ایک من گھڑت جعلی نظریہ مسلمان کو دینے کی کوشش کی۔ قربان جاؤں میں امت مسلمہ کے ان زعماء پر، ان جانثاران پیغمبر پر جو دیوانہ وار میدان میں اتر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہندوستان کی سرزمین پر مرزا غلام قادیانی کے خلاف ایسی مضبوط، ایسی مربوط محنت ہوئی کہ قادیانی منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ پہلا میرا ایمان، عقیدہ، نظریہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آج کی مجلس میں اپنا دوسرا ایمان، عقیدہ، نظریہ پختہ کر لیجئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہودیوں نے کہا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، ہم نے انہیں قتل کرنے کے بعد سولی پہ چڑھا دیا۔ قرآن کریم نے یہودیوں کے اس غلط نظریے کے خلاف صحیح نظریہ پیش کیا اور یہ اعلان کیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ایک یہودی سے خود فرمایا، ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ۔ سن لو اے یہودی، تم نے یہ جو بات کہی کہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا گیا، انہیں سولی پہ چڑھا دیا گیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے فرما دیا، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ آج میرے آپ کے معاشرے میں ایسے لوگوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ آج میرے آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیا پر ایسے لوگوں کو لایا جا رہا ہے جنہیں اسلام کا بڑا اسکالر سمجھ کر پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہودیوں نے کہا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، یہودیوں نے کہا ہم نے سولی پہ چڑھا دیا۔ آگے چل کر عیسائیوں نے یہ بات کہی کہ یہودیوں نے ہمارے نبی کو قتل بھی کر دیا، سولی پر بھی چڑھا دیا، اور عیسائی ایک قدم اور آگے بڑھ گئے اور یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سولی چڑھایا جانا عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اللہ پاک قتل کی نفی وما قتلوا میں کر چکے، اللہ پاک صلیب کی نفی وما صلبوا میں کر چکے، اللہ پاک نے نفی اس چیز کی بھی کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا، وہ عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
جو کرے گا سو وہ بھرے گا، گناہ کرے امتی سزا ملے ان کے نبی کو، خباثتیں کرے امتی گناہ ملے ان کے نبی کو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ غور سے سن لو، یہودیوں کا نظریہ یہ کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، قرآن نے اس کی نفی کر دی۔ یہودیوں کا یہ نظریہ کہ عیسیٰ ابن مریم کو سولی چڑھا دیا گیا، قرآن نے اس کی نفی کر دی۔ عیسائیوں نے یہ کہہ دیا کہ ان کا آسمان پر اٹھایا جانا، انہیں سولی پر چڑھایا جانا وہ عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اللہ نے اس بات کی بھی نفی کر دی۔ اللہ کے حبیب نے زبان نبوت سے کہہ دیا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ۔ محاذ تحفظ ختم نبوت پر کام کرنے والا ایک ادنا سے ادنا کارکن اپنے دل و دماغ کی تختی پر یہ پیغام نقش کر لے اللہ کے حبیب آخری نبی ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ کے حبیب آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ سنت سے ثابت ہے، اللہ کے حبیب آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ اجماع سے ثابت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ عقیدہ قرآن سے ثابت، یہ اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت، یہ اصحاب پیغمبر کے اجماع سے ثابت ہے۔ دلائل کی دنیا میں کسی قادیانی مرزائی کے پاس جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے نعوذ باللہ معاذ اللہ دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ایک ضعیف سے ضعیف قول بھی نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے خود مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ دلائل کی دنیا میں قادیانی اپنی جنگ ہار چکے ہیں۔ 1953 میں 10,000 نوجوان مسلمانوں نے جامِ شہادت پیش کر کے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کے نظریے کو تقویت بخشی۔ 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے قادیانیوں کے کفر پر مہر لگا کے ختم نبوت کے علم کو بلند کر دیا، عقائد کو پاکیزہ اور منزہ کر دیا۔ میرا آپ کا فرض بنتا ہے جہاں میرے آپ کے دل میں اس کاز پر محنت کرنے کی عقیدت ہے، اس کاز پر محنت کرنے کی محبت ہے، وہاں مجھے آپ کو اپنے کاز پر دلائل کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی مسلمان کے لیے دعوت ایمان کا سبب بن کر جائیں۔ وہ آپ سے پوچھے آپ میرے پاس کس لیے آئے ہیں، آپ کہیں ختم نبوت کی دعوت لے کر آیا ہوں۔ وہ پوچھے ختم نبوت کسے کہتے ہیں، آپ اسے بتانے پر قادر ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ وہ آپ سے پوچھے دلیل، آپ اس سے کہیں تمہیں قرآن سے دلیل چاہیے، حدیث پیغمبر سے چاہیے، اجماع امت سے چاہیے۔ اگر قرآن سے چاہیے تو بتاؤ کتنی آیتیں چاہیے، حدیث سے چاہیے تو بتاؤ کتنی حدیثیں چاہیے، اجماع امت کے کتنے حوالے چاہیے۔ علماء امت نے ختم نبوت کے دلائل پر کتابیں مرتب کر کے میرے آپ کے سامنے رکھ دی۔ جاؤ مسلمان کے ایمان کی حفاظت کرو، حفاظت ایمان کے لیے انہیں یہ دلائل پیش کرو۔ آپ کسی قادیانی کے پاس جائیں، اسے دعوت ایمان دیں اور اسے یہ کہیں سنو ایمان کا پیغام یہ ہے، قرآن کی صدا یہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے، امت کا قول یہ ہے کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ محمد کے بعد کسی اور نئے فرد بشر کو نبوت کا منصب نہیں دیا جائے گا۔ اگر نبی کے بعد کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کی آیت نمبر 1 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
امتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اگر مجھے آپ کو میدان میں اتر کر جان دینے کا جذبہ ہے، اگر میں اور آپ میدان میں اتر کر جان کی بازی، اللہ کے نبی کی آن، اللہ کے نبی کی شان، اللہ کے نبی کے منصب، اللہ کے نبی کی عزت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا سعادت سمجھتے ہیں، تو پھر خدا کی قسم یہاں پر آنے والے ہر ایک مسلمان کو دلائل سے مسلح ہو کر دعوت ایمان کا کام بھی کرنا ہے اور حفاظت ایمان کا کام بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ حضرات تیار ہیں؟ دو باتیں میں نے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ پہلی بات، حضور اللہ کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام قتل، سارے بولو، جتنا میرا زور لگا اس کا 10واں حصہ زور لگا لو۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل، سولی، طبی موت، آسمان پر موجود، قیامت سے پہلے 40 سے 45 سال دنیا میں رہیں گے۔ اللہ پاک نے جن کے مقدر کا ستارہ ڈبو دیا، جن کی آنکھوں پہ پٹی چڑھ گئی، جنہیں قرآن کا پیغام نظر نہیں آیا، نبی کا فرمان نظر نہیں آیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ ینزل اخی عیسیٰ ابن مریم من السماء عند منارۃ البیضاء الشرقی دمشق یتزوج ویولد له وعلیہ الفنا ویصلی علیہ المسلمون ویدفن معی فی قبری۔ اللہ کے حبیب نے قرآن پیش کر دیا، رفع عیسیٰ پر، حیات عیسیٰ پر، نزول عیسیٰ پر قرآن پیش ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تمہارے اندر ضرور لوٹیں گے، حاکم عادل ہوں گے، اللہ کے نبی کے دین کی نصرت کریں گے، اس دین کو زمین پر غالب کریں گے، چہار دانگ عالم محمد الرسول اللہ کا دین ہوگا، شریعت محمدی ہوگی، پیغام محمد ہوگا، نبی کی کتاب ہوگی، نبی کا فرمان ہوگا، پوری دنیا پر ڈھونڈنے سے کافر نظر نہیں آئے گا، جہاں چلے جاؤ گے ایمان کا بول بالا ہوگا، جس کونے میں جاؤ گے نبی کا غلام اور متوالا ہوگا، جس جگہ پہ جاؤ گے نبی کا عاشق نظر آئے گا، قرآن کی صدا نظر آئے گی، نبی کے فرمان کا بول بالا نظر آئے گا۔ میں اور آپ دلائل سے لیس ہو کر دعوت ایمان کا کام بھی کریں گے، حفاظت ایمان کا کام بھی کریں گے، اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پیغام کو اپنے دل میں بٹھا کے نبی کے عاشقوں، نبی کے غلاموں کے دلوں میں بٹھانے کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ دعوت ایمان اور حفاظت ایمان کے ساتھ ایک کام اور بھی ہوگا، میں نے آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کے بائیکاٹ کی دعوت دینی ہے۔ یہ پورا مجمع وعدہ کر کے جائے نہ خود قادیانی مصنوعات استعمال کرے گا، نہ اپنے مسلمانوں کو قادیانی مصنوعات استعمال کرنے دے گا، شیزان قادیانیوں کی مسلمان استعمال نہیں کرے گا، مسموم قادیانیوں کی مسلمان استعمال نہیں کرے گا، پران قادیانیوں کی مسلمان استعمال نہیں کرے گا، ذائقہ گھی قادیانیوں کا، شاتا شوگر قادیانیوں کی، شاہ نواز ٹیکسٹائل مل کا کپڑا قادیانیوں کا، یہ مسلمان استعمال نہیں کرے گا۔ آج یہ مسلمان غیرت ایمانی کا ثبوت دے گا، عشق پیغمبر کا ثبوت دے گا، کل اللہ کے نبی اس کی محبت کے بدلے میں اللہ کے دربار میں اس کی شفاعت کا پروانہ پیش کر کے اس کے ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے گا۔ کام کریں گے؟
سارے انشاءاللہ کی حد تک یا عملاً عملی میدان میں